بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 میتھس کی ایکسرسائز نمبر 3.4 کویشچن نمبر 1 حل کریں گے۔ 3.4 نمبر ایکسرسائز سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر انٹیجرز کی ملٹیپلیکیشن، یعنی انٹیجرز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کرنا۔ تو ضرب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 6 + 6 اور +5 ہے، اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرے، تو اگر ہم اس کو ضرب کریں گے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ضرب کریں گے تو 6 ضرب 5 لکھیں گے، اور 6 ضرب 5 کا مطلب یہ ہے کہ 6 جمع 5 مرتبہ 6، یعنی یہ جمع 6 جمع 6 جمع 6، یہ ملٹیپلیکیشن کا مقصد ہے۔ اس سے پہلے ہم ایل سی ایم میں آپ کو سکھایا تھا کہ اگر کسی نمبر پر پاور آ جائے، فار ایگزامپل اس 6 پر ہم پاور 3 لکھی، تو اس سے مطلب ہے کہ 6 کو آپس میں 3 مرتبہ ضرب کرنا ہے، 6 ضرب 6 اسی طرح۔ اور ضرب کا مطلب یہ ہے کہ 6، یہاں پر مثال کے طور پر ہم نے لیا 6 ضرب 5، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 5 مرتبہ آپس میں جمع کیا جائے، تو اس سے جو آئے گا یہ 6 ضرب 5 ہوگا۔ تو اس کویشچن نمبر 1 کو ہم سالو کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 میں ہے ایکسرسائز نمبر 3.4 کویشچن نمبر 1، اس میں ہے فائنڈ دا پروڈکٹ آف دا فالوئنگ وداؤٹ یوزنگ اے نمبر لائن۔ نمبر لائن کے بغیر پروڈکٹ معلوم کرے۔ پروڈکٹ کا بعد جب بھی آ جائے تو اس سے مطلب ہے کہ ان ہندسوں کا آپس میں ضرب کرے، اور اس سے جو آئے گا تو وہ ان ہندسوں کا پروڈکٹ ہوگا۔ تو اس میں جز نمبر اے میں ہے پہلے والا +2 اور +5، اس کا پروڈکٹ معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا پروڈکٹ سے مقصد یہ ہوگا، جب بھی پروڈکٹ کا لفظ آئے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان ہندسوں کو آپس میں ضرب کرے تو وہ اس کا پروڈکٹ ہوگا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ 2 ضرب 5، تو 2 ضرب 5 سے مطلب یہ ہوا سادہ الفاظ میں کہ 5 کو 2 مرتبہ آپس میں جمع کرے، یا 2 کو 5 مرتبہ آپس میں جمع کرے۔ اگر ہم 2 کو 5 مرتبہ آپس میں جمع کریں گے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور جمع 2، تو اس سے کیا آئے گا 2 2 4 4 2 6 6 اور 2 8 اور 8 اور 2 10، تو اس سے 10 آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اسی طرح ہم 5 کو 2 مرتبہ آپس میں جمع کریں گے، 5 جمع 5، تو اس سے بھی کیا آئے گا 10 آئے گا۔ تو 5 اور 2 کا پروڈکٹ کیا ہے 10 ہے، ان دونوں سے۔ تو اگر 5 کو 2 مرتبہ جمع کیا جائے یا 2 کو 5 مرتبہ آپس میں جمع کیا جائے، 2 اپنے آپس میں 5 مرتبہ جمع کیا جائے، تو ضرب سے مقصد یہ ہے۔ لیکن اس کو آپ ٹیبل کے ذریعے آپ حل کریں گے، تو ٹیبل کے ذریعے اس کو آپ ایسا حل کریں گے، جمع 2 اور جمع 5، تو اس کو کرے 2 ضرب 5، تو ٹیبل آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سیکھا ہے، 5 دونے 10، تو اس کا پروڈکٹ ہو گیا 10۔ یہ کیا ہوگا پروڈکٹ۔ ضرب سے جو آئے گا، 2 ہندسوں کے ضرب سے جو آئے گا اس کو پروڈکٹ کہا جائے گا۔
آپ اس کو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ جب بھی آپ کو کویشچن میں پروڈکٹ کا بات ہو تو آپ اس سے یہ سمجھیے کہ یہاں پر ہندسوں کا ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، ضرب کرنا ہے۔ جز نمبر بی ہے -4 اور جمع 7۔ تو اس کو جب ہم حل کریں گے تو -4 ضرب 7 تو 4 7 28 اور جمع ضرب منفی مساوی منفی اب تو یہ اس سے آگے -28، یہ 7 جمع میں ہے اور یہ 4 منفی میں ہے۔ جس طرح یہ 7 اور 4 کی انٹیجر آپس میں ضرب ہوگی، یہ ہند سے آپس میں ضرب ہوگی، تو اس کے ساتھ جو نشان ہوگا مائنس کا یا پلس کا تو وہ بھی آپس میں ضرب ہوگی۔ تو 7 جمع میں ہے اور 4 منفی میں ہے، جو منفی ضربی جمع مساوی ہے منفی، تو اس سے جواب آ گیا -28۔ تو اس کا پروڈکٹ ہو گیا -28۔ اسی طرح جز نمبر سی میں ہے +9 اور -2۔ تو اس کو حل کریں، +9 ایسا اگر لکھتے ہیں تو ایسا لکھو اور ایسا، یہ بھی طریقہ ہے۔ جب یہ اس کو بھی بریکٹ میں بند کرے اور اس کو بھی بریکٹ میں بند کرے اور اس دونوں بریکٹ کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا اور نشان نہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آپس میں ضرب ہے۔ دونوں بریکٹ اگر ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو جائے اور بیچ میں کسی قسم کا نشان نہ ہو تو اس سے بھی مطلب ہے کہ یہ ضرب ہے۔ تو اس طرح اگر لکھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، دونوں طریقوں سے ہے۔ تو اس کو 9 2 18، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھا، اور جمع ضرب منفی کو آپس میں ملٹیپل کریں تو منفی 18 پروڈکٹ۔ اس طرح جز نمبر ڈی +6 اور +5، تو اس کو حل کرتے ہیں، +6 اس کو بریکٹ میں بند کریں اور +5 کو بھی بریکٹ میں بند کریں۔ بریکٹ سے مطلب ہوگا کہ اس کا آپس میں ضرب کرنا ہوگا، اگر بیچ میں کسی قسم کا اور نشان نہ ہو، اگر جمع کا یا منفی کا یا تقسیم کا کوئی نشان ہو تو پھر وہ لاگو ہوگا، اگر وہ کسی قسم کا نشان نہ ہو، پہلے والا جب ہم کرتے تھے تو اس کے بیچ میں پلس کا نشان ہوتا تھا تو وہ ہم جمع کر دیتے، یہاں پر جمع نہیں ہوگا، یہاں پر ضرب ہوگا، کیونکہ کسی قسم کا نشان اس کے بیچ میں نہیں ہے، تو اس سے مطلب ہے کہ یہ ضرب کرنا ہے۔ تو اس کو ضرب کرے تو 6 ضرب 5 5 × 30 ایسا لکھی پہلے، اور جمع ضرب جمع مساوی ہے جمع، تو جمع کے لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو ایسا یہ آ گیا 30 پروڈکٹ۔ جز نمبر ای +13 اور -10، تو اس کو حل کرے +13 اور -10، تو 13 اور 10 کو آپس میں ملٹیپلائی کرے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اگر یہاں پر آپ ڈائریکٹ اس کا ٹیبل نہیں پڑھ سکتے تو ایسا کرے، 13 اور 10، تو 10 سے 0 نیچے لکھی، 1 رہ گیا، 1 3 3 1 کم 1، تو 130 آ گیا، تو 130 کو لکھی، اور جمع ضرب منفی مساوی منفی 130 اس کا۔ اسی طرح جز نمبر جی میں ہے -3 اور +22، تو -3 ملٹیپلائی +22، تو اس کو کرے 3 2 6 اور 3 2 6 اور جمع ضرب منفی مساوی منفی، تو اس کا پروڈکٹ ہو گیا۔ حل کرنے کی کوشش کری اسی طریقے سے، بس جمع اور منفی کا نشان آپس میں ملٹیپلائی کرے، تو اگر دونوں جمع ہوگا تو اس سے آئے گا
जमा। अगर दोनों निशान मनफी में होगा तो उससे भी आएगा जमा। मनफी ज़रब मनफी मसावी है जमा। यहाँ पर एक जुज़ है, ये इसको हम हल करते हैं, आप देख लीजिए। जुज़ नंबर आई, इसमें है -11 और -22। तो इसको देखिए, -11 मल्टीप्लाई -22। तो इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा करें 22 और 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2। जब पहले वाला इंसा हो गया तो पहले के नीचे ज़रब लगाइए, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब इसको जमा करें, यहाँ पर ज़रब हो गया, यहाँ पर जमा करेंगे तो 2 और 0 2, 2 2 4 और 2 242 आ गया। ठीक है, 242 को आप लिखिए। और मनफी ज़रब मनफी मसावी है जमा। मनफी और मनफी जब मल्टीप्लाई होंगे तो इससे जमा आएंगे, और मनफी और मनफी जब जमा होंगे तो उससे मनफी आएंगे। ये फ़र्क है, आप इसको समझिए कि अगर मनफी और मनफी आपस में ज़रब होंगे तो इससे आएगा जमा। और अगर मनफी और मनफी आपस में जमा होंगे तो इससे आएगा मनफी। इससे बात को जहन में रखिए, जब मनफी और मनफी हम जमा करेंगे तो इससे मनफी आएगा, और अगर मनफी और मनफी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जमा आएगा। तो ये जुज़ भी हमने हल किया, बाकी 3 अज्जा रह गए, इसको आप खुद हल करने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ नंबर लाइन। उन्होंने कुछ इंटीजर दिए हैं और कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट मालूम करें नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए। नंबर लाइन जो पहले हमने जमा में, इंटीजर के जमा में जब हमने इस्तेमाल किया था, वही नंबर लाइन। इसका जुज़ नंबर ए है +5 और +3। तो हमने पहले आपको बताया कि +5 और +3, इससे मतलब ये होगा कि 5 को 3 मरतबा आपस में अगर जमा किया जाए, यानी जो हिंसों का आपस में ज़रब करने का मतलब ये होगा कि ये एक हिंसा ये दूसरी हिंसी की तादाद के मुताबिक आपस में जमा किया जाए। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाए। तो ये हमने नंबर लाइन बनाया। अब यहाँ पर कहते हैं कि जमा 5 और +3। तो यहाँ से अब शुरू करें, जमा 5 और +3 के प्रोडक्ट का मतलब ये होगा ना ज़रब, और ज़रब का मतलब ये होगा कि इस एक इंसे को इस दूसरी इंसे की तादाद के मुताबिक इतनी मरतबा आपस में जमा करना। तो ये 5 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 को 3 मरतबा आपस में जमा करना। तो 5 को 3 मरतबा आपस में आप जमा करें। यहाँ से आप नंबर लाइन खींची 1 2 3 4 5 तक, ये हो गया 1 5। यहाँ से फिर खींची, ये नंबर लाइन हमने छोटा बनाया, ये 14 और ये 15, और यहाँ से खींची तो 10 तक आ गया, और यहाँ से फिर खींची तो 15 तक आ गया। ये 1 5 हो गया, ये 1 5 हो गया। तो 3 मरतबा 5 को आपस में जमा करना है और इसको नंबर लाइन पर इसी तरह दिखाना है। तो 3 मरतबा हमने 5 को जमा किया तो 15 तक आ गया। इसी तरह अगर 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 आता है। तो इसको नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट किया, और अगर मल्टीप्लिकेशन की तरीके से ये आप इसको करते हैं तो उससे भी 15 आता है। जुज़ नंबर सी में है,
+2 اور -5 کا پروڈکٹ معلوم کرنا. تو +2 اور -5 کا یہی مطلب ہے کہ 5 کو جمع 2 مرتبہ آپس میں جمع کرنا. تو یہاں پر آپ 0 سے لیجئے 5 انٹیجر، یہ ایک 5 ہو گیا مائنس کی طرف، -5 ہے نا، اور پھر 5 انٹیجر اور لیجئے تو 10 تک آ گیا، یہ اور -5 ہو گیا. اس کو اگر ہم میتھمیٹیکلی حل کرتے ہیں تو بھی یہی جواب آتا ہے. اس کو دیکھیے، اگر ہم اس کو ایسا حل کریں گے، یہ +2 اور -5، تو اس کو دیکھیے 5 دو نہیں 10 اور جمع ضرب منفی مساوی منفی، تو اس سے آئے گا -10. یہاں پر بھی آ گیا -10. اس کوشچن کا جز نمبر ڈی ہے -4 اور -3 اور +3، -4 اور +3. تو -4 مائنس کی طرف 4 انٹیجر لیجیے، صفر سے مائنس کی طرف، تو صفر سے شروع ہو کرے -4 تک، یہ ایک -4 ہو گیا. -4 اور +3 کے مطلب یہ ہے نا کہ -4 ملٹیپلائی +3 اور -4 ملٹیپلائی +3 کا مطلب یہ ہے کہ -4 کو 3 مرتبہ آپس میں جمع کرنا. تو ہم 3 مرتبہ آپس میں جمع کرتے ہیں، -4 کو آپس میں 3 مرتبہ جمع کرتے ہیں، تو یہ ایک -4 ہو گیا. اس سے ایک دوسرا -4 لیجیے، یہاں سے شروع کریں 4 انٹیجر اور، تو 1 2 3 4 8 تک، تو یہاں پر آ جائے -8 تک. تو یہ ہو گیا ایک اور -4، یہاں سے 3 مرتبہ لینا ہے، تو یہاں سے اور لیجیے، تو 8 سے 9 10 11 12، تو -12 تک آ جائے، تو یہ ایک اور -4 ہو گیا. تو 3 مرتبہ -4 ہو گیا اور -12 تک آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ اس کا -12 ہے. اچھا، یہاں پر جز نمبر ای ہے -1 اور -7. تو -1 اور -7 اس کا کیا مطلب آئے گا؟ اس کا مطلب کیا آئے گا اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی حل کریں گے؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ -1 ملٹیپلائی -7، ٹھیک ہے. تو اس سے جواب کیا آئے گا؟ 7 × 7 اور منفی ضرب منفی مساوی ہے جمع، تو جمع 7 آئے گا جواب. اگر اس کو آپ نمبر لائن پر ریپریزنٹ کریں گے اسی طرح، تو اس طرح اگر آپ اس کو ریپریزنٹ کریں گے، یہ ہو گیا 1 یہ 0 یہ -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. اس کو اگر آپ نمبر لائن پر ریپریزنٹ کریں گے تو یہاں سے آپ یہ -7 ہے تو -7 لیجیے، تو -7 تک آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے ہے کہ -1 ہو، تو اس سے -1 کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر لائن پر ریپریزنٹ نہیں ہو سکتا. -1 ملٹیپلائی -7 کا میتھمیٹیکلی جواب آتا ہے +7. تو نمبر لائن کے ذریعے اگر ہم کریں گے تو یہ -7 تک ہم نے چلا آیا، ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے کھینچا 7 انٹیجر -7 تک. اب اس سے +7 کیسے بنائیں گے؟ اگر -7 اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس سے 7 انٹیجر اس کے ساتھ نہیں بن سکتا، +7 تک ہی نہیں جا سکتا نمبر لائن پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر لائن پر ریپریزنٹ نہیں کیا جاتا، یہ نمبر لائن والا سوال نہیں ہے. دونوں انٹیجر جب مائنس میں ہوں گی تو یہ نمبر لائن پر ریپریزنٹ نہیں کیا جاتا. اس طرح جز نمبر جی بھی -4 اور -2 ہے، تو اس کو نمبر لائن پر آپ یہ باقی آسان ہے، اس طریقے سے آپ حل کریں. اور اس میں جو مائنس والے ہے تو اس کو نمبر لائن پر ریپریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کوشچن نمبر 3 میں ہے فائنڈ دا پروڈکٹ آف دا گریٹسٹ نیگیٹو انٹیجر اینڈ دا اسمالسٹ پازیٹیو انٹیجر. تو گریٹسٹ نیگیٹو انٹیجر کیا ہے؟ اگر آپ اس کو نمبر لائن پر
ऐसा रिप्रेजेंट करें इसी पर, इसी तरह -1 -2 और -3 है, इस तरह +1 और +2 और +3। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में अगर इंटीजर है तो उनमें सबसे बड़ा इंटीजर है -1। -1 माइनस इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर है। इससे आगे जितनी भी आएंगे वो इससे छोटे आएंगे। तो -1 नेगेटिव इंटीजर है। चलो इसको ऐसा लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -1 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है +1। ठीक है, प्लस इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर जो है वो 1 है और सबसे बड़े नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर -1 है। तो इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। तो इसका प्रोडक्ट जब आप मालूम करेंगे तो इसका मकसद ये है कि -1 × +1, तो 1 ضرب 1 1 और जमा ضرب منفی مساوی -1, तो इसका प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -100 एंड +100। तो -100 और +100, तो इसको ऐसा लिखिए, -100 प्रोडक्ट मांग रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें, -100 और मल्टीप्लाई +100, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका आसान तरीका ये, अगर सारे के सारे क्या हो, सारे के सारे सिफर हो तो इसको ऐसा करें, आसान तरीका, 1 लिखी, 1 एकम 1 और इस सिफर को गिनती 1 2 3 4, तो 4 सिफर लिखी इसके आगे, ये डायरेक्ट तरीका है। और जमा ज़रब मनफी मसावी है मनफी, तो मनफी क्या गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो -10,000 -100 और +100 का प्रोडक्ट है। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।